حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله المولان العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا كريمنا ومولانا محمد مبارك وسلم وصلوا عليه صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے شمار شکر و احسان کہ اس پاک پروردگار نے ہمیں اور آپ کو بشکل انسان اس دنیا میں بھیجا، اپنے پیارے حبیب جناب احمدی مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اپنے پیارے بندے خواجہ غریب نواز کے ملک میں بہترین زندگی عطا فرمائی۔ آج تاریخ 11 ربیع الاول اور بعد نماز مغرب 12 ربیع الاول سنہ ہجری 1444 میں ہم آپ یہاں پر موجود ہیں۔ اللہ رب العزت ان تمام لوگوں کے علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے کہ جنہوں نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کرنے کے لیے مال سے، محنت سے اور کچھ نہیں تو مورل سپورٹ سے ساتھ دیا۔ آئیے، چونکہ صلاۃ و سلام کے وقت ہی مجھے بٹھایا ہے تو جیسی تیری دال روٹی ویسی میری فاتحہ، اور ساتھ بھی اب آؤں کہ تب آؤں پر ہے، اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ برسات بھی اللہ کی رحمت ہی ہے، یہ ہمارے نبی کے صدقے میں، اگر یہ نہ ہو تو برسات نہ ہو۔ تو آپ کی جانکاری کے لیے ایک بات بتاؤں کہ پانی کا سورس سوائے برسات کے اور کچھ نہیں ہے۔ آج پوری دنیا کے لوگ مل کر کے، پوری دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ مل کر کے پانی کا ایک قطرہ تک نہیں بنا پائے۔ اے سی بنا لی، فریج بنا لیا، بڑی بڑی مشینری بنا لی، لیکن پانی، خون، یہ اللہ کی شان میں سے ایک شان ہے۔ بارش بھی آ رہی ہے تو اللہ کی رحمت ہی ہے۔ آئیے، جو کہ آج کی رات بڑی بابرکت رات ہوتی ہے، اس رات اللہ تعالیٰ اپنے گنہگاروں کی دعائیں بھی قبول فرماتا ہے، اور جو صوفیان کرام، جو بڑے بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ آج کی رات اپنے رب کو مناتے ہیں، حضور پر درود و سلام پڑھتے ہیں، اور وہ دعائیں جو عام راتوں میں قبول نہیں ہوتی آج رات کو قبول ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ یہاں پر موجود ہیں، اپنے رب اور رب کے نیک بندوں کا ذکر سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ تو رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا یہاں پر بیٹھنا قبول فرمائے، اور ہم سب کی تمام نیک جائز مرادیں پوری فرمائے۔ آمین۔ چونکہ دعائیں قبول ہونے کا وقت ہے اور مجھے شوق بھی ہے، تو کچھ دعائی اشعار الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب کے لکھے ہوئے، جن کو انہوں نے بڑی شاندار بہر طرز کے اندر پڑھا بھی، اور دعائی اشعار ہیں، تو کوشش کریں کہ آپ بھی مل کر کے پڑھیں، بالکل زندہ انسانوں کی طرح، اور یہ تصور کریں کہ یہ اشعار جو ہے وہ آپ اپنے آپ
پڑھ رہے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں یہ دعائیں پیش کر رہے ہیں آپ، رب ہے قبول کر لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اجالا جس کا ہے دو جہاں میں وہ میرے آقا کی روشنی ہے۔ یہ آپ جو چمک دمک دیکھ رہے ہیں یہ سب ہمارے نبی کے قدموں کا صدقہ ہے۔ رب نے ہمارے نبی کو دنیا میں بھیجا، تبھی تو آج اتنے ہزار سالوں سے عاشقان رسول میلاد منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ شاعر نے لکھا کہ اجالا جس کا ہے دو جہاں میں وہ میرے آقا کی روشنی ہے۔ انہی کے قدموں کی برکتوں سے یہ زندگی آج زندگی ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، یہ آپ کے دل سے نکلنی چاہیے دعا۔ جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، جو مروں تو ہو لحد میں تیری رحمتوں کے سائے، جو مروں تو ہو لحد میں تیری رحمتوں کے سائے۔ الحاج ہوئے رضا قادری صاحب نے لکھا کہ اللہ جب تک میں زندہ رہوں میری زندگی میں غم اور تکلیف نہیں آنی چاہیے۔ آج ہر آدمی چاہتا ہے، کون چاہتا ہے کہ میں دکھی رہوں؟ کوئی نہیں چاہتا، لیکن نعتی اشعار کے اندر ان کو بڑے شاندار طریقے سے کہ جب تک جیوں میں آقا کوئی غم پاس نہ آئے، اور جب مر جاؤں لحد میں جاؤں یعنی قبر میں جاؤں تو تیری رحمتوں کے سائے، تیری رحمتوں کے سائے میں قبر کے اندر جاؤں۔ جو مروں تو ہو لحد میں تیری رحمتوں کے سائے، جو مروں تو ہو لحد میں تیری رحمتوں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم صل على سيدنا وشفيعنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کیا ہوتا ہے؟
ہے خزاں نے ڈالے ڈیرے مرجھا گئے ہیں سب گل، ہے خزاں نے ڈالے ڈیرے مرجھا گئے ہیں سب گل، میرے اجڑے باغ میں پھر آقا بہار آئے، میرے اجڑے باغ میں پھر آقا بہار آئے۔ اس میں لکھا ہوا اس نعت کا شعر یہ ہے کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں بڑی پریشانی بہت تکلیفیں آ گئی آپ کرم فرمائیں آپ کرم فرمائیں اور میرے گھر میں واپس باہر آ جائیں سبحان اللہ۔ بڑی پریشانی کا عالم تو لکھتے ہیں کہ میرے اجڑے باغ میں میرے آقا بہار آئے، میرے اجڑے باغ میں میرے آقا بہار آئے، اور میری زندگی کا مقصد ہوئے کاش عشق احمد، لکھتے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد یہ ہو کہ میں حضور کی محبت میں زندہ رہوں، کہ میری زندگی کا مقصد ہوئے کاش عشق احمد، مجھے موت بھی جو آئے، مجھے موت بھی جو آئے، اسی جستجو میں آئے، مجھے موت بھی جو آئے، اسی جستجو میں آئے، اور وہ دیا جو بجھ گیا تھا، وہ جو کھو گئی تھی سوزن، وہ دیا جو بجھ گیا تھا، وہ جو کھو گئی تھی سوزن، ہوا ہر طرف اجالا، ہوا ہر طرف اجالا، جو حضور مسکرائے، ہوا ہر طرف اجالا۔ دیکھیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا موقع آیا، جتنے اپنے حضور کے عاشقوں میں مولا ہیں سب کے سب سے دے رہے ہیں، لکھتے ہیں کہ ہوا ہر طرف اجالا، ہوا ہر طرف اجالا، جو حضور مسکرائے۔ انسان کی زندگی میں پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہیں، لکھتے ہیں کہ چلی آندھیاں غموں کی، گری بجلیاں دکھوں کی، انسان کی زندگی میں جو پریشانی آتی ہے، کبھی موت میسر ہو جاتی ہے، کبھی بیماری ہو جاتی ہے، کبھی ٹینشن ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی بندہ کھڑا رہتا ہے، مضبوط رہتا ہے، اور اس مضبوطی کے پیچھے کوئی نہ کوئی سہارا ہوتا ہے۔ تو اویس رضا قادری صاحب نے اس موضوع پر یہ شعر لکھا کہ چلی آندھیاں غموں کی، گری بجلیاں دکھوں کی، یہ تیرا کرم ہے آقا، یہ تیرا کرم ہے آقا، کہ قدم نہ لڑکھڑائے، یہ تیرا کرم ہے آقا،
کہ قدم نہ لڑکھڑائے، اور جسے مارا ہو غموں نے، جسے گھیرا ہو دکھوں نے۔ آپ میں سے بھی بہت سے لوگ ہیں جس کے پاس بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہیں، تو جن لوگوں نے پریشانیاں دور کری اس نسخے سے انہوں نے یہ لکھا، کیا کہتے ہیں کہ جسے مارا ہو غموں نے، جسے گھیرا ہو دکھوں نے، میرا مشورہ ہے اس کو، میرا مشورہ ہے اس کو، وہ مدینہ ہو کے آئے، میرا مشورہ ہے اس کو، وہ مدینہ ہو کے آئے، جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو کوئی سہارا نہیں ملتا، بندہ اکیلا پڑ جاتا ہے۔ تو اویس رضا قادری صاحب کہتے ہیں کہ پریشان مت ہو، آپ کے پاس کوئی نہیں ہے لیکن آپ کو پنجتن کا سہارا ہے۔ سبحان اللہ بے شک۔ کہتے ہیں کہ میں غلام پنجتن بے سہارا نہ سمجھنا، میں غلام پنجتن ہوں بے سہارا نہ سمجھنا، میں ہوں غوث کا دیوانہ، میں ہوں غوث کا دیوانہ، کوئی ہاتھ تو لگائے، میں ہوں غوث کا دیوانہ، کوئی ہاتھ تو لگائے، جب تک جیوں میں آقا، اور یہی آرزو دلی ہے تیری بزم میں کسی دن۔ اویس رضا قادری صاحب نے لکھا کہ یا رسول اللہ میری آرزو ہے، میری تمنا ہے کہ کوئی ایسی محفل ہو جس میں آپ موجود ہوں اور میں اس محفل میں ہوں تو مجھے کہا جائے کہ نعت پاک سنا۔ لکھتے ہیں کہ یہی آرزو دلی ہے تیری بزم میں کسی دن، یہ تیرا عبید آئے، یہ تیرا عبید آئے، تجھے نعت بھی سنائے، یہ تیرا عبید آئے، تجھے نعت بھی سنائے، جب جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، جو مروں تو ہو لحد میں تیری رحمتوں کے سائے۔ درود پاک پڑھیں۔ سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بندے کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے رب کا شکر ادا کرے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، چاہے ماحول کیسا بھی ہو، بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کا ہر حال میں شکر ادا کرے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ اعجاز عطا فرمایا کہ آپ کوہ طور پر چڑھا کرتے تھے، پہاڑ ہے طور نام ہے اس کا، اس پہاڑ پہ چڑھ کے وہ رب سے ہم کلام ہوتے تھے، جیسا کہ رب کی شان کے لائق رب سے ہم کلام ہوتے،
علاقے کے لوگوں کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی موسیٰ علیہ السلام ملتے تو ان سے کہتے کہ اے اللہ کے نبی، جب آپ اللہ کے پاس جائیں تو ہمارا یہ پیغام اللہ تک پہنچا دینا، ہماری یہ فریاد اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دینا۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب بھی جاتے تو کسی نہ کسی امتی کا حال رب کے سامنے بیان کرتے کہ اللہ تیرا فلاں بندہ جو ہے اس نے مجھے یہ کام، یہ دعائیں، یہ التجا، یہ فریاد کا، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا۔ جو رب کا حکم ہوتا وہ موسیٰ علیہ السلام امتیوں کو واپس بتا دیتے۔ ایک مرتبہ ہوا ایسا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ ایک شخص ملا، بالخصوص مائیں بہنیں توجہ سے سنیں کیونکہ تعداد میں زیادہ وہ ہیں۔ ایک شخص ملا موسیٰ علیہ السلام سے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ جب رب سے ہم کلام ہونے کے لیے جائیں تو میری ایک فریاد رب کی بارگاہ میں پیش کر دینا، میری ایک ریکویسٹ پہنچا دینا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ اس شخص نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، جب آپ رب سے ہم کلام ہوں تو میرے بارے میں کہنا کہ اللہ اب مجھے نعمتیں اور نہ دے، اب مجھے نعمتیں اور نہ دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ شخص تجھے پتا ہے تو کیا بول رہا ہے؟ نعمتیں نہ دے، پوری دنیا نعمتوں کے لیے تڑپ رہی ہے، پریشان ہو رہی ہے، اور تو کہتا ہے کہ نعمتیں مت دے، ایسے کیسے ہو گیا؟ اس شخص نے کہا کہ اللہ نے مجھے اتنا دیا کہ اب سنبھالا نہیں جاتا ہے، مال مویشی اتنے دیے کہ انہی پر پوری توجہ دوں تو زمین جائیداد نہیں سمیٹ پاتا ہوں، زمین جائیداد اتنی دے دی کہ صرف انہی پر توجہ دوں تو گھر کی اولاد پر دھیان نہیں جاتا ہے، اللہ نے اولاد میں برکت اتنی دے دی کہ صرف انہی پر توجہ دوں تو کام دھندے پر دھیان نہیں دے پاتا ہوں، جتنا دیا اس میں خوش ہوں، اب اور نہیں چاہیے۔ رب سے کہنا کہ اب اور نہ دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، جب رب سے ہم کلام ہوں گا تو تیری فریاد، تیری التجا ضرور پیش کروں گا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ایک شخص ملا جو برہنہ بیٹھا تھا، جسم پر کپڑے نہیں تھے، کھڈا کھود کر کے زمین کے اندر بیٹھا تھا، کھڈا کھود کے زمین کے اندر بیٹھا تو اپنے جسم کو چھپانے کے لیے مٹی ڈال کر کے بیٹھا، جسم کو مٹی سے کھڈا کھود کر کے جسم کو مٹی سے چھپا کر کے کھڈے میں بیٹھا۔ دور سے آواز لگے اے اللہ کے نبی میری فریاد سنیے، اے اللہ کے نبی۔ موسیٰ علیہ السلام قریب گئے، دیکھا بوڑھا آدمی ہے، جسم پر کپڑے بھی نہیں ہیں، کھڈا کھود کے زمین کے اندر بیٹھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تیرا یہ حال کیسے ہوا؟ تو کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، یہی دکھانے کے لیے آپ کو بلایا ہے، بوڑھا ہو چکا ہوں، بیوی گزر گئی، اولادوں نے چھوڑ دیا، پاس کوئی آنے کے لیے تیار نہیں، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، حالت اتنی بری ہو گئی ہے، اتنی تنگ دستی ہو گئی ہے کہ کپڑے تک نہیں ہیں، اس مٹی سے اپنے جسم کو چھپا کر کے کھڈا کھود کے زمین کے اندر بیٹھا ہوں کہ لوگ تانے نہ دیں، کپڑے گل گئے پورے، اس مٹی سے جسم کو چھپا ڈھک کر کے بیٹھا ہوں۔ جب رب سے ہم کلام ہو تو میری یہ فریاد پہنچانا کہ اللہ کچھ تو دے، کچھ تو دے، کچھ نہیں بچا ہے پاس میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تیری یہ فریاد ضرور رب کی بارگاہ میں پیش کروں، ضرور کہوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چڑھے اور چڑھنے کے بعد رب سے ہم کلام ہوئے۔ رب نے خود نے پوچھا اے موسیٰ میرے کسی بندے کا پیغام لائے ہو؟ وہ تو رب ہے نا، سب کے حالات جانتا ہے، پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ رب نے خود نے پوچھا موسیٰ کسی بندے کا حال لائے ہو، کسی کی فریاد لائے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ دو بندے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی التجا تیری بارگاہ میں پیش کی ہے، بڑی عجیب و غریب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ ایک شخص ملا مجھے، توجہ سے سنیے گا، ایک شخص ملا، اس شخص نے کہا کہ اے اللہ مجھے اب نعمتیں اور نہ دے، اب مجھے نعمتیں اور نہ دے۔ رب نے حکم دیا کہ موسیٰ اس بندے کے پاس جانا اور اس بندے سے جا کر کے کہنا کہ میرا شکر کرنا بند کر دے، تیری نعمتیں بند کر دوں۔ سمجھ میں آئی آپ؟ مجھے ایسا لگتا ہے اس بنا مائک کے میری آواز تیز چلی جائے گی، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے، نہیں سے بہتر ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام سے رب نے کہا کہ اس بندے کو جا کر کے کہنا کہ
شکر کرنا بند کر دے نعمتیں بند کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے رب۔ پھر کہا کہ ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کے حالات میں نے یہ دیکھے کہ جسم پر ایک بھی کپڑا نہیں، بوڑھا ہو چکا ہے، اس کو مانگی بھی بھیک تک نہیں مل رہی، کھانے کے لیے کچھ نہیں، مٹی سے جسم کو چھپا کر کے بیٹھا ہے۔ وہ روتے روتے اس نے کہا کہ اللہ کچھ تو دے، کچھ تو دے۔ رب نے حکم دیا کہ موسیٰ اس بندے کے پاس جانا اور اس کو جا کر کے کہنا کہ شکر کرنا شروع کر، نعمتیں شروع کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ شکر کرنا شروع کر، نعمتیں شروع کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے نیچے، اور جیسے ہی نیچے اترے پہلے وہ شخص ملا جو امیر و کبیر تھا، مالدار تھا۔ اس نے خود نے آ کر کے موسیٰ علیہ السلام کو سلام کیا، کہا کہ اللہ کے نبی میرا پیغام پہنچایا رب تک؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بالکل پہنچایا ہے۔ رب نے کیا حکم دیا؟ رب نے حکم دیا کہ شکر کرنا بند کر دے، نعمتیں بند کر دوں گا۔ اس شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ کس سے ممکن ہے؟ جسم کا ایک ایک بال رب کا احسان ہے، جسم پر جو جلد پر جو خراجی بال ہوتے ہیں یہ بھی رب کا احسان ہے، رب کا شکر کرنا کیسے بند کر دیا جا سکتا ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو رب کا شکر بند نہیں کرے گا تو رب تیری نعمتیں بھی بند نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ آ رہی سمجھ میں آپ کہ جب تک تو شکر بند نہیں کرے گا نعمت، جب تو شکر بند کر دے گا تیری نعمتیں بند ہو جائیں گی، نعمتیں کم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ میں کہا کہ نعمتیں ملیں کہ نہیں ملے میں تو رب کا شکر کرتا جاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو رب کا شکر ادا کرتا جا، نعمتیں لوٹتا چلا جا، تیری نعمتیں کم نہیں ہوں گی۔ چلے آگے، موسیٰ علیہ السلام گئے اس شخص کے پاس، وہ آج بھی اسی کھڈے کے اندر بیٹھا ہے، مٹی اوپر ڈالے ہوئے۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا روتے روتے آواز دیا اللہ کے نبی میرے قریب آئیے، تیرے پاس ہی آ رہا ہوں۔ گئے، یہ میرا حال بتایا رب کو حال تیرا بتایا۔ رب نے حکم دیا کہ تو شکر کرنا شروع کر، تیری نعمتیں شروع کر دوں گا۔ وہ رونے لگ گیا اور آواز نکال کر رونے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو رونے کیوں لگ گیا؟ رو تو پہلے ہی رہا تھا، اور تیرے رونے کی سپیڈ بڑھ کیسے گئی؟ میں کہا کہ اللہ کے نبی حال تو دیکھو، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، جسم میں ایک کپڑا نہیں، لوگوں سے کھانا مانگ رہا ہوں لوگ بھیک تک نہیں دے رہے ہیں، شکر کروں کس چیز کا؟ میرے پاس ہے کیا جس کا شکر ادا کروں؟ روتے روتے جب یہ بات کہہ رہا تھا وہ کہ ایک بتوڑیا آیا، ہوا کا بونڈر، بڑی تیز رفتار ہوا کا بونڈر آیا، اور وہ بتولیا جو مٹی اس کو ڈھک کر کے بیٹھا تھا نا، اس مٹی کو بھی اڑا کر لے کر کے چلا گیا، پورا بہنا ہو گیا، مٹی تھی وہ بھی چلی گئی۔ ہکا بکا رہ گیا کہ یہ کیسا ہوا تھی، یہ کون سی ہوا تھی کہ مٹی کو لے کے چلی گئی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نادان ہے، کم ظرف ہے، تو نے کیا سوچا کہ یہ تو نے مٹی رکھی تھی؟ یہ مٹی بھی رب کا احسان تھی، تو نے ہاتھوں ہاتھ ناشکری کری، رب کو تیری بات پسند نہیں آئی، مٹی چلی گئی۔ یہ تو کیا سوچ لیا کہ مٹی تیرے وجہ سے رکی ہوئی تھی کہ تو نے اکٹھی کر لی رک گئی؟ غلط فہمی کا شکار ہے۔ یہ بھی رب کا احسان تھا، مٹی بھی تو رب نے پیدا کری ہے نا، یہ بھی رب کا احسان تھا۔ رونے لگا، موسیٰ علیہ السلام کے پیر پکڑ لیے، اللہ کے نبی معاف کر دیجئے۔ اب بات سمجھ میں آئی، اب معاف کر دیجئے۔ جیسے ہی پیر پکڑ کے معافی مانگ رہا تھا، کہا کہ اب رب کا شکر ادا کروں گا، موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی اور قریب آیا پاس میں، کہا کہ اللہ کے نبی یہ شخص کون ہے؟ یہ ایسے کیسے بیٹھا ہے؟ جسم پر کپڑا تک نہیں اس کے، یہ کیا ہو گیا اس کو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ غریب ہے بیچارہ، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اور مٹی سے جسم کو ڈھک کر کے بیٹھا تھا، ہوا کے ساتھ مٹی بھی اڑ گئی۔ ان کے پاس بیش قیمتی چادر تھی، پاس میں آئے نا دوسرے امتی، ان کے پاس مہنگی قسم کی اعلیٰ کوالٹی کی چادر تھی، فوراً اتار کے دی کہ اللہ کے نبی اس کو دیجئے کہ اپنا جسم چھپائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے چادر دی کہ لے اپنا جسم ڈھک، اپنا جسم ڈھکا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو نے ایک بار شکر ادا کیا، اللہ نے اتنی مہنگی چادر تجھے دلوا دی۔ ایک بار شکر کیا، رب نے ہاتھوں ہاتھ نعمت دلوا دی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ آج جو ہم پریشانی کے اندر مبتلا جو ہیں، اور یہ ہمارے جو منہ پر ہمیشہ جو ہئی کونی کا یہ جو ایک ڈائلوگ رہتا ہے نا کہ نہیں ہے صاحب، کچھ نہیں ہے صاحب، موڑ ہے، دندہ نہیں ہے، گھر میں قرض داری ہے، فلاں ہے، یہ نہیں ہے،
मारवाड़ी का जुमला है, कुछ पूछते खबर तो है को नहीं, ये जो है ना ये नाशुक्री का जुमला है, नाशुक्री का जुमला। आपको पता है आप इतने अमीर और कबीर हैं, इतने अमीर और कबीर हैं कि अगर आप अपनी दौलत को उंगलियों पर गिनना शुरू कर दें आप गिन नहीं पाएंगे। मैंने आपको शुरू में बताया ना, पानी एक कतरा आज तक कोई नहीं बना पाया। अल्लाह ने आपको आंखें दी हैं, सबकी आंखें मौजूद हैं। ये जो आंखें हैं ना, आंखें, आप इनकी कीमत पता करना, ये आंखें कितनी महंगी हैं। दुनिया का सबसे महंगा कैमरा, सैटेलाइट वगैरह उसमें हो रहती है, वो जमीन पर रह करके और मंगल ग्रह के फोटो ले लेता है। मुश्किल से आज तक दुनिया के 8-10 मुल्कों के पास है, वो इतना महंगा है, हर मुल्क खरीद नहीं पाता उसको, छोटे देश खरीद ही नहीं पाते हैं। ये मार साहब बैठे, आप इनसे पूछना कितना महंगा होता है, नेट पर सर्च करना, ये इतना बेशकीमती है कि मुश्किल से 8-10 मुल्कों के पास है वो। आप उसकी रेंज पता करना, उसकी रेंज कितनी होती है। आप जब आप देखेंगे, किताब में पढ़ेंगे या नेट पर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा उसकी रेंज जो है ना, उससे तेज रेंज अल्लाह ताला ने मुफ्त में आपको 2 आंखों के रूप में दे दी। इन आंखों की ताकत उन महंगे कैमरों से ज्यादा है। देख लो, आप यहाँ बैठे बैठे चांद सूरज सब देख लेते हैं, उनके अंदर वो सेट करना पड़ता है। इतने महंगे वो हैं कि आप खरीदने का भूल ही जाओ, आप नहीं खरीद सकते। बड़े बड़े मुल्क नहीं खरीद पा रहे, आप कहां से खरीदोगे। लेकिन रब का इतना बड़ा एहसान है, उस रब ने एक नहीं बल्कि 2-2 आंखें दी। काम तो एक आंख से चल जाता ना, लेकिन रब ने कहा कि ये मेरे बंदे हैं, इनकी जीनत ये है कि इनको 2 आंखें दी जाए। आपके जिस्म के अंदर गुर्दे हैं, आज तक कोई वैज्ञानिक गुर्दा नहीं बना पाया है। प्लास्टिक का एक गुर्दा लगता है, ट्रांसप्लांट उसको कहते हैं, जो 15 करोड़ रुपए में आज के टाइम में होता है। 4 साल की वारंटी, उसकी भी गारंटी नहीं है, 4 साल ज्यादा वो भी चलता नहीं। और फिर क्या करना पड़ता है कि साहब किसी दूसरे इंसान का निकाल के लगाना पड़ता है। कोई आज तक वैज्ञानिक बना नहीं पाया उसको। आप ये मैं तो मोटी मोटी चीजें बता रहा हूं। अगर आप गिनने बैठे ना कि आप कितने अमीर हैं, तो आप आंकड़े गिनने पाए। अल्लाह ने इतनी दौलत मुफ्त में दे रखी है आपको। बात वहां पर आती है कि हमने शुक्र कितना किया, हमने इस चीज को रियलाइज कितना किया, हम मानते कितना है। हम बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, हम नाशुक्र बंदे हैं, इसलिए हमारे हालात भी बुरे रहते हैं। हमारी माए बहनें सोना चांदी के पीछे दौड़ती रहती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उससे बढ़कर आपको जो जिस्म अता फरमाया है, उस जिस्म की वैल्यू आपको नहीं है। आप रब का शुक्र अदा नहीं करते हैं। जब रब का शुक्र अदा नहीं करते तो नेमतें भी कटती जाती हैं। जो बंदा जितना रब का शुक्र अदा करता है, उसकी नेमतें उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाती हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद का आप मुसलसल गालिबन बयान समाप्त कर रहे होंगे कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, सने ईस्वी 571 ईस्वी को सुबह सादिक के वक्त में आप इस दुनिया में तशरीफ लाए। हुजूर की एक हदीस है, हुजूर ने फरमाया कि अगर रब मुझे पैदा नहीं करता तो पूरी कायनात को पैदा नहीं करता। मफहूम पता चला कि रब ने पूरी कायनात बनाई इसलिए कि अपने नबी को पैदा करना था। अगर हुजूर को पैदा नहीं करना होता तो इस पूरी कायनात को पैदा करने का रब की कोई मंशा नहीं थी। दुनिया वालों के सामने बताना था कि ये मेरे महबूब की शान है, ये मेरे नबी की अजमतें हैं। और आप देखिए, रब जिसको जितना ज्यादा करीब रखता है ना, उससे आजमाइश उतनी महंगी लेता है। जिसको रब जितना ज्यादा पसंद करता है, उसकी जिंदगी में इम्तिहानात उतने ज्यादा आते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, लेकिन आपके दुनिया में पैदा होने से 6 माह पहले ही आपके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। आपके वालिद का इंतकाल हो गया। आप अपने दिल पर हाथ रखें, अभी आपके जिनके वालिद जिंदा हैं, अगर वो गुजर जाएं तो आपको बड़ा धक्का लगेगा। जिनके गुजर चुके हैं और जिन्होंने यतीमी सहन करी है, उन्हें पता है कि बाप का नहीं होना कितना मुश्किल काम होता है। बाप जब चला जाता है ना, तो दुनिया वाले मजे लेती हैं। हर आदमी आपका मिस यूज करता है। बाप का होना बहुत बड़ी नेमत है, बंदे को एक सहारा रहता है। अब चूंकि अभी का माहौल ये है कि माँ बाप की कदर होती नहीं है, तो फिर वो दुनिया से जाते हैं ना, फिर वो रोते रहते हैं, कहा रहे साहब माँ के पापा और माँ की मम्मी तो है इनकी थी कि घर में कोई तकलीफ भी नहीं आती। वो जाने के बाद कदर करते हैं। कदर उसको कहें, कदर उसकी होती है जो सामने हो, बाद में पछतावा होता है सिर्फ।
تو ہم قدر نہیں کرتے، بعد میں پچھتاوا کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، آنے سے 6 ماہ پہلے ہی آپ در یتیم بن گئے. آپ کے والد کا سایہ آپ کے سر سوٹ گیا. پیدا ہوئے، انشاءاللہ صبح آپ یہ واقعات سماعت کریں گے انشاءاللہ عز و جل. پیدا ہونے کے بعد آپ نے اپنی زندگی لوگوں کے سامنے رکھی کہ ایسے جیا جاتا ہے، ایسے جیا جاتا ہے. آپ نے ایسے ماحول کے اندر، عرب کا ماحول، آج سے 1400 سال پہلے آپ، اچھا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ہمارا ایک پروگرام ہوا تھا قریباً 500-600 کلومیٹر دور، تو وہاں پر کچھ لوگوں کے سوالات تھے. تو وہ سوالات کچھ اس ٹائپ کے تھے کہ اگر آپ نے اتہاس نہیں پڑھا ہے تو آپ بہک جاؤ گے، آپ کا دماغ خراب ہو جائے گا. تو اتہاس کی جانکاری ہونا آپ کے فیوچر کے لیے اچھا ہوتا ہے، آپ کے مستقبل کے لیے بہترین ہوتا ہے. تو کچھ لوگوں کے سوالات یہ تھے کہ صاحب ایسے کیسے ہوتا تھا، ایسے کیسے ہوتا تھا. تو جناب بات یہ ہے کہ آج سے آپ 1450 سال پہلے کے جب حالات دیکھیں گے نا، تو آپ کو کتابوں کے اندر ملے گا کہ لوگوں کی عمریں لمبی ہوا کرتی تھی، 100 سال کے اوپر آرام سے پہنچتی تھی لوگوں کی عمریں. شادیوں کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ ایک آدمی جو ہے 10 شادیاں کیا کرتا تھا، 12 شادیاں کیا کرتا تھا. اور آپ، اچھا یہ نہیں خالی عرب کا کلچر نہیں، ہمارے یہاں بھی ایسے ہی معاملہ تھا. آپ کو پتا ہے کہ یا تو ادے پور کا یا پتہ نہیں کہاں کا راجا تھا، اس کے پاس 40 بیویاں ایک ساتھ تھی. ادے پور کا تھا، 40 بیویاں ایک ساتھ تھی اس کی. تو پہلے کا کلچر ہی ایسا تھا. اس چیز کو لوگ برا نہیں سمجھتے تھے، اس چیز کو لوگ برا نہیں سمجھتے تھے. ابھی تھوڑے ٹائم پہلے ایک نیوز چینل والے مسجد میں آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ صاحب اسلام میں 4 کی اجازت کیوں ہے صاحب، 1 ہونی چاہیے. میں نے کہا صاحب آپ پڑھے لکھے نہیں، آپ نے آج کی کتاب پڑھی، پہلے کا ماحول دیکھیے. آپ بھی کے راجستھان کے اندر ایک بادشاہ 40 بیویاں رکھا کرتا تھا، لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے. ہمارے اسلام نے اس وقت کہا کہ 40 نہیں، 4 پر ہی گیل چھوڑو، 4 تک کی اجازت ہے، 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں. تب ان کو سمجھ میں آئی، کان پکڑے کہ صاحب مجھے اس کے بارے میں جانکاری نہیں تھی. تو میں نے کہا صاحب جب جانکاری نہیں ہو تو انگلی نہیں اٹھاتے ہیں، اعتراض نہیں کرتے ہیں. قرآن کے اندر ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے ہو تو جانکاروں سے پوچھو، اعتراض مت کرو. ہاں آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہوئے، اعتراض کرنا آپ کا ادھیکار ہے، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اور آپ انگلیاں اٹھائے جا رہے ہیں، یہ جہالت ہوتی ہے. تو اس وقت 1450 سال کے پہلے کے حالات یہ ہوا کرتے تھے کہ اگر گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی، تو آپ نے تقریروں کے اندر سنا ہے، لیکن ایک اتہاسکار انگریز تھا، اس نے وہ فوٹو کتاب کے اندر اپنے بنائے ہیں. اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ جب کسی گھر میں بچہ پیدا ہونے والا ہوتا تو یا تو ایک کھڈا کھود کر کے رکھتے تھے، بعض گھروں میں ایک کھڈا کھود لیا جاتا تھا، یا کیا کرتے کہ بڑے کڑاؤ کے اندر تیل ڈال کر کے اس کو تیل کو ابالنے لگ جاتا. بچہ پیدا ہو گیا، اگر لڑکا پیدا ہوا ہے تو کیا کرتے، اس کھڈے کے اندر وہ دھان بھر دیتے ہیں کہ صاحب جانوروں کے کھانے کے لیے، صاحب دھان بھر کر کے اس کھڈے کو بند کر دیتے ہیں. یا اگر تیل کو ابالنے کے لیے رکھتا تو وہ کیا کرتے، اس تیل کو صدقہ کر دیتے ہیں، غریبوں بانٹ دیتے کہ صاحب بچہ پیدا ہو، اس خوشی میں تیل بانٹا صاحب. اور اگر لڑکا نہیں ہو کر کے لڑکی پیدا ہو جاتی، مائیں بہنیں جو آپ میلاد نبی، جس نبی کا میلاد سننے کے لیے آپ آئی ہیں، یہاں پر اکٹھا ہیں، اس نبی کا احسان ہے کہ آپ ابھی یہاں زمین کے اوپر ہیں، ورنہ زمین کے اندر ہوتی ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے اس ماحول کو چینج کیا. کیا ہوتا تھا کہ اگر لڑکی پیدا ہو گئی تو باپ خود اپنی بیٹی، پیدا ہوئی ہوئی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا کرتا تھا اس کھڈے کے اندر. کھڈا کھدا ہوا ہے، جیسے ہی بیٹی پیدا ہوئی ماں سے چھین کر کے ڈال کے زندہ ہی اس کے اوپر مٹی پور دیا کرتے تھے. آج آپ تصور کریں، ایک دروازے کے اندر آپ کا ہاتھ چھوڑ ناخن آ جائے نا، 6 مہینے تک پٹا بنتا آپ کے ہاتھ پر. ایک دیوار اگر آپ کے پیر پر آ جائے تو اتنا درد ہوتا ہے کہ بندہ زندگی بھر یاد رکھتا ہے کہ صاحب درد ہو. لیکن وہ لوگ اتنے ظالم تھے 1450 سال پہلے کے کہ وہ اپنی زندہ بیٹی کو دفن کر دیا کرتے تھے. اور کیا ہوتا تھا کہ اگر تیل ابالنے کے لیے رکھا، لڑکی پیدا ہو گئی تو وہ ظالم ماں سے اس بیٹی کو چھین کر کے اس تیل کے اندر ڈال دیا کرتے تھے. چھوٹی چھوٹی ہڈیاں اوپر آ جاتی، تیرنے لگ جایا کرتی تھی کھولتے ہوئے تیل کے اندر. ایسا ماحول اس وقت تھا.
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر کے عرب کے اندر سب سے پہلی مرتبہ یہ کام کیا کہ جب حضور کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی حضور نے خوشی منائی. ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 بیٹیاں ہوئی، چاروں میں خوشیاں منائی. جب چوتھی بیٹی پیدا ہوئی نا حضرت فاطمہ، تو حضور کے وہ دشمن حضور کے گھر آئے کہ محمد تم نے 3 بیٹیوں کو زندہ رکھ دیا، چوتھی ہو گئی، اس کو ختم کر دیتے ہیں. 3 کو تو رکھ لیا نا، ایک کو ختم کر دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو گود میں لیا، پیشانی کو چوما اور چوم کر کے کہا کہ میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس علاقے کے اندر ساری بیٹیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا، کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا کرتے تھے، ایسے ماحول کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو پیشانی چوم کے کہا کہ میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. آج جو آپ زمین کے اوپر عزت کے ساتھ بیٹھی ہیں، یہ ہمارے حضور کے قدموں کا صدقہ ہے. عورت کو کھلونا سمجھا جاتا تھا، کھلونا سمجھا جاتا. عورت کو کھلونا نہ بننا پڑے اس لیے پردے کا حکم دیا کہ اس کو چھپاؤ، یہ قیمتی چیز ہے، خزانہ ہے، اس کو سرے بازار لوگوں کے ہاتھوں کا کھلونا نہیں بننے دیا جائے، اس کو ڈھک کر کے رکھو، پردے کا حکم دیا. آج دور جدید کے اندر اسی پردے کو تھوڑا اوڈ مانا جانے لگا ہے. جو صرف دنیاوی تعلیم یافتہ خواتین ہیں وہ اس کو برا ماننے لگیں کہ پردہ نہیں ہونا چاہیے. تو پردہ آپ کی سیفٹی کے لیے ہے، کریں نہ کریں وہ آپ کی پرسنل اچھا ہے. بھئی پردہ کرو گی تو شریعت کے اندر آپ کو اعجاز ملے گی، آپ یہ مانیں گے کہ ہاں مسلمان ہیں، اللہ رسول نے جو کہا وہ مان رہی ہیں. نہیں کریں گے آپ پر زبردستی نہیں ہے، آپ کی قبر کا جواب آپ کو دینا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اس زمانے کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی جی کر کے بتایا کہ ایسے زندگی جینی ہے. لوگوں کا کلچر یہ تھا کہ بزنس کیا کرتے تھے یا ڈاکو بن جایا کرتے تھے، کمانے میں نہیں سمجھتے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عالم کے اندر امین بن کر کے بتایا کہ اگر کسی کا مال تمہارے پاس ہو تو اس کا گبن نہیں کرنا ہے، پورا کا پورا واپس لوٹانا. ایسے ماحول کے اندر جہاں کوئی امانت میں سمجھتا ہی نہیں تھا، خود نے امین بن کر کے بتایا کہ اس طریقے سے زندگی جینی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ میلاد النبی کا موقع ہے، آپ ہر چیز کو سیریسلی لیں. مجھے وقت کا تقاضا ہے، ہر چیز کا وقت ہوتا ہے. میں پوری کوشش یہ کروں گا کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اہم ترین گوشوں سے روشناس کروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی فرمائی پہلی مرتبہ جب حضور نے شادی کری تو حضور کی عمر 25 سال کی تھی، اور حضور نے جس سے پہلی نکاح فرمائی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام المومنین، ہم سب کی ماں، آپ کی عمر اس وقت 40 سال کی تھی، یعنی بیوی 15 سال بڑی. اچھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ اس وقت 2 شوہروں کی بیوہ تھی، آپ کے 2 شوہروں کا پہلے وصال ہو گیا تھا. آج بھی یہی کلچر ہے، اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو ماں باپ کو اس عورت کا دوسرا نکاح کرنا بڑا بھاری پڑتا ہے. حالتیں خراب، چھینکیں آتی. اگر خدا نہ خواستہ دوسرے گھر میں ہی حادثہ ہو جائے تو پھر بھول ہی جاؤ، تیسرے گھر میں جائے گی. آج بھی ایسے ہی کلچر ہے نا، کیونکہ جہالت زیادہ ہے. ایسے عالم کے اندر کہ جہاں پر عورت کو کوئی دیکھنا تک نہیں چاہتا تھا، سگا باپ اپنی بیٹی کو دفن کر دیتا تھا، ایسے عالم کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت سے نکاح فرمایا جو 2 شوہروں کی بیوہ تھی، 2 شوہروں کی، عمر میں 15 سال بڑی تھی. پیغام دیا کہ عورت کتنی مظلوم ہو اس کا سہارا بنو، کتنی پریشان ہو اس کا سہارا بنو، اس کا مس یوز نہیں ہونا چاہیے، سہارا بننا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام میں جا کر کے تجارت فرمائی. آپ چاہتے تھے نوکری کر سکتے تھے نا، نوکری جو نام ہی نوکر بننے کا ہوتا ہے، آپ کو آرڈر ماننے پڑتے ہیں کسی نہ کسی کے. آپ نے تجارت کو پسند فرمایا، خرید و فروخت کو، مال خرید کر کے خود بیچا کرتے تھے. فرمایا کہ تجارت میں 70 گنا زیادہ فائدہ ہے. آ رہی سمجھ میں؟ اب اس چیز کو سبحان اللہ نہیں کیا کیونکہ آپ نے اس چیز کو سمجھا نہیں. آپ مزدوری کو زیادہ پسند فرماتے ہیں. اپنے تو 500 روپے شام کا جانا دنیا جائے بٹی کی پہاڑ میں، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیشہ وہ مزدور ہی بنے رہتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ تجارت کرو، تجارت میں 70 گنا زیادہ فائدہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کر کے بتائی کہ ایسے تجارت کرنی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مکہ شریف میں تبلیغ فرمائی. جب حضور 40 سال کے ہوئے
تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اعلان نبوت فرماؤ. نبوت کا اعلان فرمایا. جب اعلان نبوت فرمایا تو وہ سارے لوگ جو کل تک امین اور صادق کہتے تھے، دہائیاں دیتے تھے، مثالیں دیتے تھے، آج وہ سارے لوگ دشمن ہو گئے. سارے کے سارے دشمن ہو گئے. ساتھ دینے والے کون تھے کہ 9 سال کے حضرت علی، گھر میں بیوی حضرت قدیل کبریٰ، ایک دوست حضرت ابوبکر صدیق، ایک منہ بولے بیٹے، وہ ساتھ ہیں. باقی سارے کے سارے دشمن ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اللہ کا سچا بندہ بن کر کے بتایا. دنیا ایک طرف ہو گئی لیکن رب کا بھروسہ قائم تھا کہ رب ہی پانا دینے والا ہے، رب ہی عزتیں دینے والا ہے. آج ہمارے یہاں پر ہوتا ہے کہ کسی کو الگ کر دیا جائے، مایوس ہو جاتا ہے بندہ کہ صاحب آپ اپنا کون ہے، وہ پریوار کا دشمن بن جاتا ہے، سگے باپ سگی ماں سے لڑنے اتر ہو جاتا ہے. سمجھنا چاہیے کہ دنیا کے جو اصول ہیں دنیا اسی حساب سے چلے گی، لیکن آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ پر توکل کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں. دنیا اللہ چلاتا ہے. دنیا والے سہارا بن سکتے ہیں یا پریشان کرنے والے بن سکتے ہیں، لیکن مالک اللہ ہی ہے. جیسا رب چاہے گا ویسا کام ہو کر کے رہے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سبھی لوگ دشمن ہو گئے. لوگوں نے دشمنی اس انداز سے کری کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، پتھر برسائے گئے، حضور کو زخمی کیا گیا، حضور کو معاذ اللہ گالیاں تک دی گئی. حضور طائف میں گئے. آج تو بڑا خوبصورت شہر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیرا آپ کو اس کی زیارت نصیب فرمائے. بڑا خوبصورت شہر ہے، لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں وہاں پر. تو حضور طائف گئے، لوگوں سے کہا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو. تو ان ظالم لوگوں نے کیا کیا کہ حضور پر پتھر برسائے. محلے کے جو شریر بچے تھے، بدماش بچے تھے، ان کو پیچھے لگا دیا. وہ حضور پر کانچ پھینک رہے تھے، پتھر پھینک رہے تھے. حضور پورے لہو لہان ہو گئے. آپ کی جوتیاں تھیں، ان میں جسم سے خون بہ بہ کر کے جوتیاں پورے خون سے بھر گئیں. آپ نے ایک باغیچے کے اندر پناہ لی اور بیٹھے وہاں پر. تو جبرائیل امین آئے، فرشتے آئے. فرشتوں نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی آپ ایک حکم دے دیں، ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیں گے، یہ بستی پوری ریزہ ریزہ ہو جائے گی. حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے رحمت بنا کر کے بھیجا. میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ یہ نہیں، ان کی آنے والی نسلیں ضرور اسلام قبول کریں گی. حضور نے کسی کو بدوا نہیں دی. خود نے دکھ اٹھا لیا، پریشانیاں اٹھا لی، لیکن کبھی کسی کو بدوا نہیں دی. اور ہوا بھی ایسے ہی. غالباً حضرت عمر فاروق کا جب دور آیا، پورے طائف نے ایک ساتھ کلمہ پڑھا تھا. حضور کی نگاہ بصیرت کہ میری نگاہ دیکھ رہی ہے، نہیں ان کی اولادیں ضرور کلمہ پڑھیں گے. اور وقت ہوا بھی ایسا ہی. پورے عرب نے اسلام قبول کیا. آج آپ 1450 سال کے بعد یہاں پر بیٹھ کر کے جو اس نبی کا میلاد منا رہے ہیں، یہ ان نبی کی بصارت تو تھی کہ حضور نے اس وقت فرما دیا کہ پوری دنیا میں اسلام پھیلے گا. آج دیکھیے اللہ کے بندے یہاں پر بیٹھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مشکلات کا سامنا کیا، بڑی مشکلات کا. 10 سال ہو گئے تبلیغ کرتے کرتے، ظلم اٹھا رہے ہیں. حضور اور حضور کے ماننے والوں کو محاصرے کے اندر لے لیا، ایک پہاڑی کے اوپر چھوڑ دیا. شیبہ ابی طالب اس کو کہتے ہیں کہ نہ ان سے کوئی بات کرے گا، نہ ان سے کوئی لین دین کرے گا، نہ ان سے کوئی رشتہ داری کرے گا. آپ کو پہاڑی کے اوپر قید کر دیا. اس ایک طریقے سے آپ غالباً 2 یا 2.5 سال تک اوپر ہی رہے، 3 سال تک آپ اوپر ہی رہے. اور جو پہاڑی پر جو پتے نکل جاتے ہیں نا پانی کی وجہ سے، یا ان پتوں کو کھا کھا کر کے کام چلائے. لیکن یہ نہیں کہا کہ اللہ 2 ہیں، اللہ تو ایک ہی ہے. آ رہی سمجھ؟ اللہ تو ایک ہی ہے، وحدہ لا شریک. لوگوں سے کمپرومائز نہیں کیا اللہ کے معاملے میں. آج ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہم ہر معاملے میں کمپرومائز کر لیتے ہیں. ایک چائے مل جاتی ہے، بس قصہ وہیں ختم ہو جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا میلاد آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں، اپنا توکل اللہ پر بھروسہ اتنا مضبوط رکھا کہ 3 سال تک ایک پہاڑی پر قید رہے. اور جو ساتھ ماننے والے تھے وہ بھی قید رہے، لیکن کفار و مشرکین سے کمپرومائز نہیں کیا. تکلیفیں اٹھانا برداشت ہے، لیکن اللہ کے معاملے میں کمپرومائز نہیں ہے. اللہ نے حکم دیا کہ نبی تم یہاں سے مدینہ چلے جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کو لے کر کے ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے. جب 10 سال کی تبلیغ کے بعد جب مدینہ شریف آئے، تو مدینہ شریف آنے کے بعد اسلام کا نیا عروج ہوتا ہے، نیا عروج ہوتا ہے. اب
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ممالک کے اندر، بڑے بڑے ملکوں کے اندر اپنے سفیروں کو، صحابہ کرام کو بھیجا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کہ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھو، اللہ کی عبادت کرو، وہی رب ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، صرف اسی کی عبادت کرو۔ پورے ملک کے اندر، پورے غیر ممالک کے اندر اپنے صحابہ کو بھیجا اور دین کی دعوت دی، اور محض 13.5 سال کے اندر، مدینہ شریفی مدنی زندگی 13.5 سال ہے، 13.5 سال کے اندر غالباً آدھی دنیا کے اندر اسلام پھیلا دی۔ حضور کا جو حجرہ تھا نا، حضور کا، آپ کتابوں کے اندر پڑھیے، آپ کو پتا چلے گا کہ مسجد نبی کے جسٹ پاس میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور ہے، وہ حجرہ ایسا تھا کہ ایک چٹائی بچھائی ہوئی تھی، چٹائی بھی پھٹی ہوئی تھی، آ رہی سمجھ؟ اچھا اس کو ہاتھ سے پڑا نہیں تھا، پرانی ہو کر کے پھٹ گئی تھی، کاری لگی ہوئی تھی۔ جو چھت تھی، چھت وہ کھجور کی چھالوں کی تھی، کبھی کبھی دھوپ بھی اس کے اندر آیا کرتی تھی، دھوپ تیز ہوتی تو دوپہری کے اندر ان چھالوں سے چھن چھن کر کے دھوپ نیچے آیا کرتی تھی۔ حضور کے قمیص شریف اتنا تھا کہ اس پر کاریاں لگی ہوئی تھی، اور ایسے عالم کے اندر حضور نے اس مصلی پر بیٹھ کر کے پوری دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچایا، پوری دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچایا۔ آج 14.5 سال کے بعد آپ محلہ کنڈل میڑتا سٹی، ایک چھوٹے سے علاقے کے اندر بیٹھ کر کے، کہاں عرب، اس نبی نے 14.5 سال پہلے حکم دیا تھا لوگوں سے کہو اللہ کی عبادت کرو۔ آج 1450 سال کے بعد ہم اور آپ یہاں پر بیٹھ کر کے حضور کو اس پیغام کی تصدیق فرما رہے ہیں، ہم اس پیغام پر، اس صدا پر لبیک کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم اللہ کے ماننے والے بندے ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ اسلام کی روحانیت ہے، یہ اسلام کی روحانیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کے اندر ایسی فطرت عطا فرمائی ہے کہ جو جو حضور کے دیوانے ہوتے ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی جیسے آج کل کیا ہوتا ہے کہ نیا زمانہ ہے، تو ابھی کچھ چند دنوں پہلے میرا ایک پروگرام تھا جودھ پور کے اندر، تو وہاں پر کچھ احباب تھے کہ جو غیر قوم سے تعلق رکھتے تھے، تو وہاں اسپیچ ہوئی، تو اسپیچ کے بعد انہوں نے کہا کہ صاحب آپ سر پہ ٹوپی اور بیئرڈ، داڑھی وغیرہ کے اندر آپ بول لیتے ہیں، تو آپ کو تھوڑا اوٹ نہیں لگتا یا آپ گھبراتے نہیں ہیں؟ میں نے کہا اس میں گھبرانے کی کون سی بات ہے کہ صاحب ہمارے والے لوگ بول رہے تھے تو ان کے ہاتھ گھج رہے تھے، ادھیکاریوں کے سامنے کیسے بول رہے ہیں آپ، بے دھڑک بول رہے تھے، تو آپ کو تھوڑا یہ لگا نہیں؟ میں نے کہا صاحب ایسی بات ہے کہ یہ جو ٹوپی اور یہ جو داڑھی ہے یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ صاحب یہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے نبی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے انہوں نے پسند فرمایا، داڑھی حضور کی سنت تھی، حضور نے فرمایا کہ داڑھی چہرے پر سجاؤ، تو وہ جو ہمارے نبی تھے نا، وہ ایک ٹوٹے ہوئے مصلی پر ایک مسجد کے اندر جس کی چھت بھی پوری نہیں تھی، انہوں نے اسی حلیے کے اندر پوری دنیا میں اسلام پھیلا دیا۔ تو ہمارا تو کوئی نمبر ہی نہیں ہے، ہم تو کہیں سے کہیں تک نہیں ہیں۔ تو جب ہمارے نبی نے ایسے عالم کے اندر پوری دنیا میں اسلام پھیلا دیا، تو ہم تو غلاموں کے بھی غلام، ان کے بھی غلام، ہمارا تو نمبر ہی کہیں سے کہیں تک نہیں ہے۔ تو حضور کی سنت سجا کے ہم اپنی بات تو دل کھول کے کہہ سکتے ہیں، یہ ہمارے نبی کا کرم ہے ہم پر، یہ ہمارے نبی کا فیضان ہے ہم پر۔ یہ جو دن ہوتے ہیں نا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے، یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو سنیں اور سن کر کے اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لے کر کے آئیں۔ 12 دن آنے کے بعد آپ 12 دن پہلے جیسے تھے 12 دن بعد بھی ویسے ہی ہیں، تو آپ نے حاصل کیا کیا؟ ریئلائز آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ صاحب میرے اندر 12 دن پہلے یہ خامی تھی۔ مثال کے طور پر ایک شخص جھوٹ بولتا ہے، اس کے دل میں ہونا چاہیے کہ یار میں نے 12 دن تک سنا ہے کہ حضور نے کبھی اپنے منہ سے جھوٹ نہیں نکالا، تو اب میں جھوٹ سے پرہیز کروں گا، بچوں گا۔ تو تب تو آپ کا آنے کا فائدہ ہے۔ میلاد النبی منانے کا اصل موقف جو ہے، مقصد جو ہے وہ آپ حاصل کر لیں گے۔ اگر آپ کے اندر اور کوئی خرابی ہے، آپ دل سے عہد کریں کہ صاحب میں نے 12 دن تک سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بڑے احسانات ہیں اور آنے والی نسلوں تک بھی رہیں گے، تو میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں نبی کی سنت کو اپنے چہرے پہ سجاؤں گا۔ اگر آپ عہد کرتے ہیں، کوئی بھی اچھی بات قبول کرتے ہیں، تو میلاد نبی کا آنے کا بہت آپ نے کچھ حاصل کر لیا۔ عورتیں مائیں بہنیں ہیں، وہ یہ کہیں کہ میں نے سنا ہے 12 دن تک کہ حضور کی گھر والیاں جو تھیں
کبھی بھی بنا وضو کھانا نہیں بنایا کرتی تھی. آپ کو پتا ہے کہ وضو کر کے جو کھانا بنایا جاتا ہے اس کھانے میں برکتیں ہوتی ہیں. تو مائیں بہنیں جو بیٹھی وہ عہد کر لیں کہ ہم نے 12 دن تک حضور کا میلاد سنا ہے. حضور نے جو طریقہ بتایا، حضور کی بیویاں، ہماری ماں، حضور کی بیٹیاں نے جو کام کیا، ہم بھی وہی کام کریں گے. ہم بھی بنا وضو کے کھانا نہیں بنائیں گے. گانے سننے کا شوقین ہوتی ہیں عورتیں زیادہ تر. کھانا بناتے وقت موبائل میں گانا چلتا رہتا ہے، کام جلدی ہوتا ہے اس میں. گانا سننا اور سنانا دونوں حرام. حضور نے فرمایا کہ جو، اور غالباً شاید وہ حدیث بھی ہے کہ جہنم کے اندر دیکھا کہ عورتوں کے کانوں کے اندر سیسا اور آگ ڈالی جا رہی ہے. پوچھا کیا کہ یہ حرام چیزیں سننے کی شوقین تھی. تو 12 دن آنے کے بعد آپ کے اندر یہ چیز آنی چاہیے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور مجھے اپنے آپ کو قبر اور جہنم کے عذاب سے بچانا ہے. میں گانے نہ گاؤں گی نہ سنوں گی. جو سنتا ہوگا اسے منع بھی کروں گی. اگر آپ کے 12 دن یہ آنے کے بعد آپ کے اندر تبدیلی آتی ہے، یہ چینج آتا ہے، تو آپ نے واقعی 12 دن تک حضور کا میلاد سنا ہے اور آپ کے اندر فرق آیا ہے. اور جیسے پہلے تھے ویسے اب ہیں، تو آپ نے صرف ٹائم خراب کیا ہے. آ رہی سمجھ میں بات آپ کو؟ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات کہہ کر کے 1:45 ہو گئی ہے، صبح بھی آپ کو پروگرام کرنا ہے. ایک چھوٹی سی بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. جو عاشق ہوتے ہیں، جن کے دل میں واقعی حضور کا عشق ہوتا ہے، کہنے کی باتیں بہت سی ہوتی ہیں لیکن اصل مقصد ہے عمل. اگر آپ کے اندر اچھا عمل آتا ہے تو آپ تعریف کے قابل ہیں. اگر آپ کے پاس عمل نہیں آئے تو وہ صرف آنا جانا ہی ہے، صرف آنا جانا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کو اپنے ہتھیلی میں رائے کی دانہ جیسے دیکھتے ہیں نا، ویسے دیکھتے ہیں. یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. ہم اس پر اڑے ہوئے ہیں اور ہمارا ایمان ہے اس چیز پر. آ رہی سمجھ میں؟ غیر مقلد صاحب مسجد آئے تھے. صاحب تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ عقیدہ خراب ہے، لیکن وہ خود جاہل ہوتے ہیں اس لیے بہکے ہوئے ہوتے ہیں. انہوں نے حضور کے تعلق سے پوچھا کہ صاحب کیا نیوں کے اندر ہی ہوتا ہے صاحب، حضور سب جگہ آتے ہیں، تو حضور کا تو انتقال ہو گیا. معاذ اللہ رب العالمین. بظاہر تو ہوا لیکن ان کا جو عقیدہ ہے اس کے حساب سے معاذ اللہ رب العالمین. تو صاحب یہ صحیح نہیں. انہوں نے کہا صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں ہے؟ اب آپ توجہ سننا، کیونکہ بھائی مجھے تو پتا ہے میں جواب دے سکتا ہوں، لیکن آپ کو کوئی کہہ دے بہکا دے تو آپ کیا جواب دو؟ اچھا ان کے پاس دلیلیں بھی اتنی تگڑی کے پوچھو مت. بہکانے کے لیے شیطان جو ہے نا وہ حربے بڑے استعمال کرتا ہے کہ صاحب دیکھو کہ آپ ابھی یہاں ہو، کہ ہاں یہاں ہیں. آپ فون کے ذریعے ایک دوسرے کا پتہ کر سکتے ہو کہ جودھ پور میں کیا ہو رہا ہے، ناگور میں کیا ہو رہا ہے. بنا فون کے تو نہیں کر سکتے کہ نہیں. تو پھر نبی کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ ابھی یہاں اور یہ ہو رہا ہے، وہاں یہ ہو رہا ہے؟ کہ صاحب اسی کو تو ایمان کہتے ہیں. ایمان اور کس کو کہتے ہیں؟ اسی کو تو ایمان کہتے ہیں کہ بس سمجھ میں نہیں آئے پھر بھی مان لینا کہ ہاں نبی کی بات ہے تو بالکل سچ ہے. لیکن عقل شیطانی وسوسے کہ نہیں صاحب میں ہمارے وہاں پر جو ہوتا ہے یوں بتاتے ہیں، ہمارے وہاں پر یوں ہوتا ہے. تو میں نے انہیں ایک بات کہی کہ صاحب بات ایسی ہے کہ آج صبح فجر کی نماز پڑھی؟ کہ نہیں پڑھی. میں نے کہا کیوں نہیں پڑھی؟ اللہ توبہ صاحب پڑھیں گے. میں نے کہا تو کیوں نہیں پڑھی؟ تو کیا وجہ ہوگی؟ کہ سو رہے تھے. میں نے کہا آپ کے دل میں تناک پڑھو گے کہاں؟ پھر بھی نہیں اٹھ پائے. کہ نہیں. یہ آپ کو سونے پر مجبور کس نے کیا؟ ایک تو آپ کے گناہوں کی نحوست نے، آپ نے گناہ اتنے کر لیے کہ آپ گناہوں کی نحوست آپ کو اللہ کا آگے جھکنے نہیں دیتی ہے. دوسری وجہ شیطان، ابلیس مردود، وہ بہکاتا ہے، وہ رب کی عبادت نہیں کرنے دیتا. اچھا آپ جتنے بے نمازی کتنے ہیں؟ بس آپ کروڑوں ہیں. کروڑوں لوگ سو رہے تھے نا فجر میں؟ کہاں سو رہے تھے. ایک شیطان ان سب کروڑوں لوگوں کو کیسے بہکا دیا اس نے ایک ہی ٹائم؟ شیطان ایک ہے، ابلیس ایک ہے، اس نے کروڑوں لوگوں کو ایک ساتھ کیسے بہکا دیا؟ آپ کے حساب سے تو ایک آدمی ایک ہی جگہ جا سکتا ہے. کہاں صاحب بات تو صحیح. میں نے کہا جب آپ کا شیطان کے لیے عقیدہ یہ ہے کہ شیطان ایک وقت میں ایک ساتھ کہیں بھی جا سکتا ہے، اربوں لوگوں کو بہکا سکتا ہے، تو یار آپ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو. نبی کے تعلق سے تو اور زیادہ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے آپ کو. آ رہی سمجھ میں؟
جب آپ شیطان کے لیے مان لیتے ہو کہ ہاں صاحب بات تو صحیح ہے، میں نے کہا یہی صحیح ہے، بات صحیح نہیں یہی صحیح ہے. پھر ملک الموت کتنے، ملک الموت کے فرشتے کتنے ہیں؟ کیا نام ہے؟ اسرائیل علیہ السلام. ایک ہی ہے، 100-200 تو نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ میڈتا سٹی کے اندر ایک دن میں کم سے کم 3 لوگ تو مرتے ہی ہیں، چاہے مسلموں میں ہوں کہ غیر مسلموں میں ہوں. بھئی 2-3 تو مرتے ہی نا پورے میڈتا تحصیل میں، زیادہ ہی ہوں گے. پھر آپ دیکھیں کہ پورے ناگور ضلع میں، پھر پورے راجستھان میں، پھر پورے ہندوستان میں، اور پھر پوری دنیا میں ایک وقت میں کم سے کم 15 لوگ مرتے ہیں. آئی سمجھ میں؟ آپ نیٹ پر سرچ کیجئے گا، ہر منٹ 15 لوگ مرتے ہیں پوری دنیا میں. تو یہ اسرائیل علیہ السلام جو ہے کبھی ایک کونے میں کبھی اس کونے میں، فرشتہ ایک ہے اور ایک منٹ میں دنیا کے پورے 15 ایک ساتھ روح نکال لیتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک وقت میں ایک ہی جگہ جانا چاہیے نا. کہ نہیں اللہ نے طاقت دی ہے انہیں. میں نے کہا تو وہ طاقت ملی تو حضور کے صدقے میں ہی ہے، ملی تو حضور کے صدقے میں. جب آپ کا عقیدہ یہ ہو کہ ملک الموت جا سکتا ہے تو ملک الموت کو جو زندگی ملی ہے جس کے صدقے میں، ان کو تو زیادہ طاقت ہے نا. تو ہمارا عقیدہ یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہیں جہاں چاہیں جس کو پسند کریں اس کے پاس جا سکتے ہیں، اس کو اپنے پاس بلا بھی سکتے ہیں، اس کو اپنے پاس بلا بھی سکتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، کیا پیارا شعر ہے، اور لوگ اپنے گھروں کے اوپر لکھواتے ہیں اس کو. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. عاشقوں کا مزاج تو یہ ہے، اور حضور پھر کرم بھی ایسے ہی فرماتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام. افغان کے وہ بزرگ تھے، افغان کے وہ بزرگ تھے، اور تاریخ کے اندر آتا ہے کہ شاید وہ رشیا کے جو بارڈر وغیرہ جو علاقے ہیں وہاں کے رہنے والے تھے. الگ الگ لوگوں نے الگ الگ ان کے تعلق سے لکھا. عموماً یہ ایک وہ افغان کے بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، اور آپ نے ایک کلام لکھا. کلام لکھ کر کے آپ نے دل میں یہ سوچا، آپ سن رہے ہوں گے نعت خواہ حضرات پڑھتے ہیں، تنم فرسودہ جا پارا. کلام سنا نا، بڑا بہترین کلام. کل نعت خواہ تو میں کہنا یہ کلام سنا ہے. تو عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ کلام لکھا، لکھ کر کے بند کیا اور کہا میں حج کرنے کے لیے جاتا ہوں. درود شریف پڑھیں مرتبہ اللہ. ارادہ کیا کہ حج کرنے کے لیے جاؤں، اور جب حج کر کے حج سے فارغ ہو جاؤں گا اور مدینہ شریف جاؤں گا تو حضور کے روزے پر کھڑا ہو کر کے یہ کلام سناؤں گا. حضور کے روزے پر کھڑا ہوں گا. ابھی سنہری جالیاں ہیں، اس وقت سنہری جالیاں نہیں تھی. غالباً 5ویں یا 6ٹھی ہجری کی بات ہے، یعنی ابھی 14ویں ہجری چل رہی ہے. یہ 5ویں 6ٹھی ہجری کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. آپ نے کلام لکھا اور دل میں سوچا، کسی سے کہا نہیں ہے، دل میں سوچا ہے کہ صاحب حضور کے روزے پہ جا کے حضور کے مزار کے سامنے کھڑا ہو کے کلام پڑھوں گا. آپ چلے، قافلہ حج کے لیے نکلا، آپ بھی پیدل روانہ ہوئے، اور سال بھر کے بعد عرب پہنچے. لوگ پیدل جاتے تھے اس وقت. سال بھر کے بعد آپ پہنچے، آپ نے حج کے پورے ارکان ادا کیے، اور اعلان ہوا کہ صاحب کل صبح بعد نماز فجر یہ قافلہ مدینہ کی طرف روانہ ہوگا. لوگ اپنا اپنا سامان باندھنے لگے. حج پورا ہو گیا، اب چلو بھائی حضور کے روزے پر جانا ہے، مدینہ جانا ہے. رات ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاکم کے خواب میں گئے، بادشاہ کے خواب میں گئے. حضور بادشاہ کو خواب میں جا کر کے کہا، اے حاکم عرب، یہ شخص ہے جو مدینہ آنا چاہتا ہے، اس کو مدینہ مت آنے دینا، روک دینا اس کو. حاکم فوراً اٹھا، اپنے نصیبے پر رش رش کیا کہ آج حضور کا خواب آ گیا. حضور خواب میں آ گئے. نیک لوگ تھے نا، پہلے بادشاہ تھا لیکن نیک تھا. اٹھا، ہاتھوں ہاتھ اپنے فوجیوں کو بلایا کہ صاحب حضور نے مجھے ایک شخص کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ مدینہ آ رہا ہے، اس کو مدینہ نہیں آنے دینا ہے. چلو فوراً. جہاں جہاں مدینے جانے والے قافلے تھے سب جگہ تفتیش کی تو حضور نے جو چہرہ دکھایا تھا وہ چہرہ دکھ گیا ان کا، عبد الرحمن صاحب کا. ان کو کہا کہ ادھر آؤ، سائیڈ میں آؤ، کہ صاحب آپ مدینہ نہیں جائیں گے. آپ کا حج ہو گیا؟ کہ جی ہاں ہو گیا. آپ اپنے گھر جائیے. کہا صاحب پورا قافلہ جا رہا کہ نہیں، یہ حکومتی فرمان ہے، سرکاری آرڈر ہے، بادشاہ کی طرف سے حکم ہے آپ کو.
آپ مدینہ نہیں جائیں گے، آپ گھر جائیے۔ یہ بڑے پریشان ہوئے کہ یار میں نے تو بڑی منتیں، بڑی التجائیں، بڑی فریاد کری تھی، بادشاہ نے آ کر کے، خدا نے آ کر کے حکم دے دیا۔ لیکن عاشق رسول تھے، سچے عاشق رسول تھے۔ آپ نے جو حضور کے عشق میں یہ جو سجاوٹیں، یہ لائٹیں، یہ فوارے جو لگائے ہیں، آپ سب جو یہاں جس نبی کے عشق میں بیٹھے ہیں، اس نبی کا عشق کا رزلٹ کیا ملتا ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ انہوں نے من میں سوچا کہ بادشاہ نے منع کر دیا تو کیا ہوا، میں تو جاؤں گا۔ آپ نے ایک ایوڑ والے کو بلایا، بھیڑیں چراتا تھا وہ، اسے کہا کہ دیکھ یہ ایوڑ جو ہے شہر سے باہر جب جائے تو مجھے ایک بھیڑ کی کھال پہنا دے اور میں بھیڑوں کے بیچ میں چلتا چلتا مکہ سے باہر نکل جاؤں۔ گوالے نے کہا ٹھیک ہے صاحب، مجھے اتنے روپے دو کہ یہ لبے سے پکڑ۔ آپ نے بھیڑ کی کھال اڑی اور بھیڑوں کے بیچ میں چلنے لگ گئے چاروں ہاتھوں پیروں سے، اور بھیڑ کے ساتھ، ایوڑوں کے ساتھ نکل کر کے مکہ سے باہر ہو گئے۔ اگلی رات کو حضور پھر بادشاہ کے خواب میں گئے اور کہا کہ وہ شخص مدینے سے مکہ سے نکل چکا ہے، اس رستے پر ہے، جا کر کے پکڑو اس کو مدینہ مت آنے دو۔ بادشاہ اٹھا غصے کے اندر کہ حضور کے فرمان پر میں عمل کیوں نہیں کروا پا رہا ہوں۔ اپنے فوجیوں کو لیا اور اسی رستے پر چلا جس پر حضور نے بتایا۔ جا کے دیکھا تو یہ اکیلے مدینہ کی طرف بڑھ رہے تھے، پکڑ لیا ان کو کہ آپ کو منع کیا تھا نہیں جانا، تو پھر آپ کیسے چلے، اب مت جانا ورنہ گرفتار کروا دوں گا۔ مکہ سے باہر ٹھیٹ چھڑوا دیا، آپ نہیں جائیں گے۔ آپ رونے لگے کہ میرے دل کا ارمان ہے، میرے نبی کی شہر میں جانا چاہتا ہوں، لیکن یہ جانے کیوں نہیں دے رہا بادشاہ، اور اس کو پتا کیسے چلا، یہ منی من سوچے جا رہے ہیں۔ آپ نے ایک تجارتی قافلے والا جا رہا تھا، اس کو روکا کہ دیکھ تیرے سامان میں مجھے چھپا لے اور مجھے مدینہ کی طرف لے کے چلا جا، تجھے جتنا چاہے گا اتنے پیسے دوں گا۔ قافلے والے نے کہا ٹھیک ہے صاحب، میں اپنے سامان کے اندر آپ کو چھپا لیتا ہوں اور لے کے چلا جاؤں گا، اتنے روپے لوں گا۔ آپ نے فوراً پیسے نکال کے دیے کہ لے پکڑ، مجھے مدینہ لے جا۔ تیسرے دن پھر بادشاہ کے خواب میں حضور آئے اور کہا کہ ایک فلاں قافلہ اس رستے سے مدینہ جا رہا ہے، اس کے سامان کے بیچ میں یہ شخص ہے، پکڑ لے جا کر کے اس کو مدینہ مت آنے دے۔ بادشاہ کو اور غصہ آیا کہ حضور بار بار مجھے آ کر کے کہہ رہے ہیں، لیکن میں پکڑ کیوں نہیں پا رہا ہوں، میں اس کو روک کیوں نہیں پا رہا ہوں۔ یہ غصے میں گیا بادشاہ اور جا کر کے مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی کو پکڑا اور کہا کہ آپ کو 3 بار منع کیا لیکن آپ نہیں مانے، میں آپ کو جیل میں ڈالتا ہوں۔ جیل میں ڈلوا دیا۔ آپ جیل میں بیٹھ کر کے رونے لگے اور یا رسول اللہ انظر حالنا کی فریاد کرنے لگے، یا رسول اللہ نظر فرمائیے، میں نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے ایسا کوئی گستاخی نہیں کری، لیکن یہ بادشاہ میرے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے دن پھر خواب میں گئے بادشاہ کے اور بادشاہ سے کہا کہ تم اس کو جیل میں کیوں ڈلوا دے، اس کو قید نہیں کرنا ہے۔ تو خواب کے اندر ہی بادشاہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ منع کرتے ہیں، وہ بار بار چلا جاتا ہے، آپ کے حکم کو اور تعمیل نہیں ہو رہی ہے، اس لیے میں نے اس کو ڈلوایا۔ حضور نے کہا نہیں نہیں، اس کا احترام کرو، عزت کرو، اس کا ادب کرو، وہ میرا عاشق ہے، اس کا ادب کرو، اس کو جیل سے نکالو۔ پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا عاشق ہے؟ حضور نے فرمایا کہ وہ اتنا بڑا عاشق ہے کہ اس نے میری شان میں میرے لیے ایک فریاد نامہ لکھا ہے، ایک التجا لکھی ہے، اور اس نے دل میں یہ سوچ رکھا ہے کہ وہ میرے مزار پر آ کر کے وہ کلام پڑھے گا۔ اگر وہ میرے مزار پر آ کر کے کلام پڑھے گا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مصافحہ ضرور کروں گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، عظمت مصطفیٰ۔ حضور نے فرمایا کہ تجھے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں نے اس سے مصافحہ کیا تو تو شہر کو نہیں سنبھال پائے گا، تیرے لیے کہہ رہا ہوں، ان کے لیے تھوڑی کہہ رہا ہوں، تیرے لیے حکم تھا یہ صاحب بادشاہ آتا ایک دم پریشان کہ اتنی بڑی ہستی، فوراً گیا جیل میں، جا کر کے عبد الرحمن جامی کے پیر پکڑ لیے کہ حضرت معاف کر دیجئے، غلطی ہو گئی۔ میں نے کہا کہ تو 3 دن تک میرے پر ظلم کرا رہا ہے، اچانک پیر میں آ کر پکڑ لیا، کیا ماجرا ہے؟ کہ آپ دربار میں چلیے۔ دربار میں لے گیا، عزت افضائی کری، اپنے تخت پر بٹھایا کہ آپ وہ ہستی ہیں کہ آپ کی وجہ سے حضور نے مجھے زیارت نصیب فرمائی، کہ تجھے زیارت ہوئی؟ ہاں آپ کی وجہ سے ہوئی ہے، حضور نے مجھے حکم دیا کہ اس کو مدینہ مت آنے دو،
تو حضور نے مجھے یہ بتایا کہ آپ نے کلام لکھا ہے اور آپ کے دل کا ارادہ یہ ہے کہ آپ مزار پر جا کر کے وہ کلام سنانے والے ہیں۔ عبد الرحمن جامی بے ہوش ہو گئے، آپ کو ہوش میں لایا گیا کہ حضور کیا ہوا؟ کہ قربان جاؤں اس نبی پر، میں نے یہ کلام ابھی تک کسی کو دکھایا بھی نہیں، اپنے زبان سے ایک بار بھی نہیں کہا کہ میں جا کے پڑھوں گا، صرف دل میں سوچا ہے، کہ جا کے پڑھوں گا۔ اس غیب داں نبی پر قربان جاؤں کہ اس نبی کو دل کے حالات بھی پتا ہے۔ آپ جو نبی کے عشق میں مال خرچ کرتے ہیں، اگر آپ کی دکھاوے کی نیت ہے تو اس نبی کو پتا ہے کہ یہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے۔ آپ مال خرچ کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اگر ہیرو بننے کا شوق ہے تو اس نبی کو پتا ہے کہ یہ ہیرو بننے کے لیے کام کر رہا ہے۔ میری محبت اس کے دل میں للہیت کے لیے کام کریں، اللہ کے لیے کام کریں، اللہ کے رسول کے لیے صدق دل سے کام کریں، اس کا اجر ملتا ہے۔ اور صرف دکھاوے کے لیے، نام کے لیے، ہیرو پنتی کے لیے کام کرتے ہیں، دنیا میں اجر مل جاتا ہے، آخرت میں نہیں ملے گا۔ ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ یہ میلاد النبی آتی ہے آخرت سنوارنے کے لیے کہ بندوں کی دین و دنیا دونوں کامیاب ہو جائے۔ عبد الرحمن جامی نے روتے روتے کہا میں نے صرف دل میں سوچا ہے۔ بادشاہ نے کہا حضور کلام تو سنا دیجئے۔ کہ نہیں، اب تو سب سے پہلے وہیں پر جا کر کے پڑھوں گا، اب تو حضور کے روزے پر ہی جا کر کے پڑھوں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ جب آپ حضور کے روزے پر جا کے پڑھیں تو خادموں میں سب سے پہلے میرا نام ہو جائے، آپ کے پیچھے سب سے پہلے میں کھڑا ہوں گا۔ تو ان کو شاہی انداز کے ساتھ بادشاہ خود لے کر کے گئے۔ جن کو پکڑایا جا رہا تھا، جن کو قید کر لیا گیا، حضور کی محبت کہ آج بادشاہ بھی غلام بنا ہوا ہے، بادشاہ بھی غلام بنا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر کھڑے ہوئے اور عبد الرحمن جامی نے کلام پڑھا، تنم فرسودہ جا پارا، اور اس انداز سے پڑھا کہ جتنے بھی حجاج جو وہاں پر پیچھے کھڑے تھے سب کے سب رونے لگے۔ جب کلام پورا ہوا اور کہا کہ جامی کی یہ اچھا ہے کہ یا رسول اللہ آپ زیارت فرما دیں، حضور اپنی قبر انور سے باہر آئے اور عبد الرحمن جامی سے مصافحہ کیا۔ سارے لوگ دیکھ کر کے مچل گئے، حضور اپنی قبر انور کے گئے، پورے مدینہ کے اندر ماحول تتر بتر ہو گیا عشق کے اندر کہ دیکھو اس نصیب، اس شخص کا نصیبہ دیکھو کہ حضور نے خود نے مصافحہ کیا آ کر کے۔ تو حضور کے عشق میں جو کام کیا جاتا ہے حضور اس کو پسند فرماتے ہیں، قبول بھی فرماتے ہیں۔ اور یہاں سے پتا چلا رب کی قدرت، ہم جس رب کے بندے ہیں، اس رب کی قدرت پتا چلی کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ چاہے تو سورج کو چاند بنا دے، زمین کو آسمان بنا دے۔ ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے زندگی میں کوئی بھی پریشانی آئے، رب چاہے تو سب اچھا ہو سکتا ہے۔ ہم اپنی فریاد لوگوں سے نہیں بلکہ رب سے کریں۔ ہم اپنے حالات لوگوں کے سامنے رونے سے بہتر ہے مصلی بچھا کر کے سجدے میں سر رکھیں اور رب سے کہیں اللہ تعالیٰ میں تیرا بندہ یا میں تیری بندی ہوں، تو میرا رب ہے، میری یہ فریاد پوری فرما، میرے یہ حال پر رحم فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، کیا ہوا، حضور ایک جا رہے تھے رستے سے اور حضور کے قافلہ نظر آیا، اس کے اندر ایک اونٹنی تھی، حضور نے اس اونٹنی کو پسند فرما لیا اور اس سے خرید لی یہودی سے، یا تو گھوڑی تھی یا اونٹنی تھی، حضور نے اس کو خرید لیا۔ لیکن جیسے ہی مدینہ آیا تو بیچنے والے کا نیت خراب ہوئی، اس نے کہا نہیں میں نہیں بیچتا ہوں۔ حضور نے کہا کرے بیچتے کیوں نہیں ہو، تمہارا میرا سودا طے ہوا، تمہیں گھر چلو میں رقم دیتا ہوں، سودا پورا کرو، تم مال لو اور یہ اونٹنی مجھے دو۔ یہودی نے کہا نہیں صاحب ایک گواہ لے کر کے آؤ، اگر آپ کا کوئی گواہ آ جائے گا، کوئی ایک شخص آ کر کے گواہی دے دے کہ میں نے آپ کو بیچی ہے، آپ نے خریدی ہے، تو میں ابھی آپ سے مال لے لوں گا۔ حضور کے ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے آپ کو اونٹنی بیچی اور آپ نے اونٹنی خریدی ہے۔ اب وہ یہودی تھا، اس نے کہا کہ میں نے شرط ڈالی تھی کہ گواہی دے دی، انہوں نے گواہی دے دی، اس کو پیسے دینے پڑے، اونٹنی دینی پڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے کہا کہ صحابی تم نے گواہی دی، تم تو موجود تھے نہیں وہاں پر، تم نے گواہی کیسے دی، تم تھے وہاں پر؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ بنا دیکھے آپ کے کہے اللہ پر ایمان لے کر کہا گئے، اللہ کو دیکھا نہیں، آپ نے کہا ہم نے اللہ کو مان لیا، ہم نے جنت نہیں دیکھی، آپ نے کہہ دیا جنت ہے، ہم نے جنت مان لی، ہم نے جہنم بھی نہیں دیکھی، آپ نے کہا جہنم ہے، ہم نے جہنم مان لی، ہم نے قیامت تو ابھی آئی بھی نہیں ہے، رب موجود ہے، جنت موجود ہے، قیامت تو آئی بھی نہیں ہے، آپ نے قیامت کے حالات بتائے، یا رسول اللہ آپ کے کہنے پر ہم نے قیامت کے حالات تک مان لی۔
یہ اصل اس اونٹنی کی کیا اوقات ہے، اس کی کیا بساط ہے؟ یہ ہے ایمان. ان لوگوں کا ایمان مکمل تھا اس لیے وہ صحابہ بنے. آ رہی سمجھ میں بات آپ کو؟ لیکن پھر بھی ہمارا بھی خوش نصیبہ ہے کہ اللہ نے ہمارے دل کے اندر بھی ایمان رکھا کہ ہم حضور کے امتی ہیں، حضور کے امتی ہیں. اپنے نصیبے پر فخر کریں. ہو سکتا ہے آپ کے پاس مال کم ہو سکتا ہے آپ کے پاس علم کم ہو سکتا ہے آپ کے پاس گھر بار کم ہو سکتا ہے آپ کے پاس اولاد نہیں ہو، لیکن ایمان تو ہے. حضور نے فرمایا دنیا میں آنے کے بعد سب سے بڑی دولت ایمان ہے. یہ ایمان کی قدر کریں. ان دنوں کو سمجھیں. یہ دن اس لیے آتے ہیں، یہ واقعات آپ کو اس لیے پیش آتے ہیں. اچھا آپ یہاں پہ بیٹھے نا، آپ آئے نہیں، رب نے چاہا تو اب یہاں آئے ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا وہ مٹی جو بیٹھی تھی نا وہ رب کے حکم سے تھی. آپ نے مکان کھڑا کر لیا ماشاءاللہ بہترین. آپ یہ نہ سوچیں آپ نے بنایا ہے، رب چاہے تو ابھی زمین بوس ہو جائے. رب کی مرضی سے ہے آپ یہاں پر آئے ہیں، یہ رب کی مشیت ہے. رب چاہتا ہے یہ بندے سدھر جائیں، یہ بندیاں سدھر جائیں. اس موقع کا فائدہ اٹھائیں. کل موت آ جائے گی. پچھلے سال بہت سے لوگ یہاں پر موجود تھے، آج وہ اپنی قبروں کے اندر ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں سے کوئی ہو، آج وہ اپنی قبروں کے اندر ہیں، آپ زمین کے اوپر ہیں. خوش نصیبی سمجھیں. توبہ کریں اپنے گناہوں سے، اپنے اعمال کی اصلاح کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اپنے فرائض وقت پر ادا کریں، حرام اور مکروہات سے بچیں. دل میں عشق رسول پیدا کریں. دل میں اپنے گھر میں مدنی ماحول پیدا کریں. جب تک مدنی ماحول آپ پیدا نہیں کریں گے، مرد چہرے پر داڑھی نہ ہے، چہرے پر داڑھی سجائیں، عورتیں پردے کا اہتمام کریں. جیسی اذان ہو مرد اپنے بچوں کو لے کر کے مسجد میں با جماعت نماز کے لیے آئیں. جیسی اذان کی آواز ہو عورتیں گھر میں سب کام چھوڑ کر کے پہلے نماز پڑھیں. مدنی ماحول بنے. اپنے بڑوں کا ادب کریں، اپنے چھوٹوں سے محبت کریں، ایک شفقت بھرا ماحول رکھیں محلے کے اندر. اچھا حضور کی حدیث ہے نظافت نصف الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے. میلاد مصطفیٰ منانے کا مقصد یہ ہے آپ خود بھی صاف صفائی سے رہیں. آپ کے گھر کے سامنے کچرا پڑا ہے، گھر کے آگے کی صفائی کریں. یہ میلاد النبی منانے کا بات بتا رہا ہوں آپ کو. اصل میلاد النبی یہ ہے حضور نے جو کام پسند فرمائے آپ وہ کام کریں. اچھا کھانا بنائیں، اچھا کھانا بنا کے سب سے پہلے کسی غریب کے گھر کھانا بھجوائیں، سب سے پہلے کسی پڑوسی کے گھر کھانا بھجوائیں. یہ میلاد نبی منانے کے طریقے ہیں. حضور نے جیسے پسند فرمایا ویسا لباس پہنے. حضور نے سفید لباس پسند فرمایا، اگر ہو تو پہنے. حضور نے فرمایا کہ اسماء الصلاۃ اہل محبتی وعارفہم، جو مجھ پر ایک مرتبہ بھی خلوص دل سے درود پاک پڑھتا ہے میں اس کے درود پاک کو خود سنتا ہوں. ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا عید میلاد النبی کے دن درود شریف کی محفلیں منعقد کرواتے ہیں. اب تو وہ نہیں ہے، لیکن آپ اپنے گھر میں تو تسبیح پڑھ سکتے ہیں. آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے اپنے بچوں کو ساتھ لے کر درود شریف پڑھ سکتے ہیں. تو میلاد نبی منانے کا طریقہ یہ ہے جو بزرگان دین نے بتایا اس طریقے پر چلیں، خرافات سے بچ کر کریں. وقت کافی ہو گیا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر ہمیں کہنے سننے سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. صلاۃ و سلام کے لیے